یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، تمام تر کوششیں کرنے کے بعد، تمام تر سازشیں کرنے کے بعد آج کے اس دور میں طرح طرح کی اپنا پورا زور لگا لیا یزید اثر نے، یزیدی عناصر نے کہ کسی طریقے سے ذکر حسین کو دبایا جائے، عزاداروں کے خلاف سازشیں، ذکر حسین کو روکنے کی کوششیں، اور یہ عزاداری کے جلوس جو نکلتے ہیں سڑکوں پر، عزادار گھروں سے پیدل چل کر مرکزی جلوسوں تک جاتے ہیں، یہ سب روکنے کی کوششیں، لیکن اس کے باوجود تمام تر کوششیں سازشیں کرنے کے باوجود مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مگر لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اور یہی سب سے بڑی تکلیف ہے یزید اثر کی کہ جو ذکر حسین، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ساری دنیا میں جاری و ساری ہے، پرچم حسین بلند ہے، بلند رہے گا انشاءاللہ، اور لہرا رہا ہے دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ پرچم حسین لہرایا جا رہا ہے، اور یہ لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اونچا رہے گا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس ذکر کو دبا سکتا ہے، کیونکہ یہ حق کا پیغام ہے اور حق غالب آ کر رہتا ہے۔ حق کو باطل والے کبھی نہ مٹا سکتے ہیں، نہ دبا سکتے ہیں، اور نہ ہی چھپا سکتے ہیں کہ ذکر حسین اس وقت دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اور اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر دنیا میں ہر جگہ پر حسینی نکلے ہیں، ہر ملک میں حسینی نکلے ہیں امام حسین علیہ السلام سے اظہار محبت، اظہار عقیدت کے لیے جگہ جگہ پر۔ اور دیکھیں یہ کیسا پروردگار نے حق کے پیغام کو سر بلند کیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جن اسیران کربلا کو، اہل بیت کو یزیدیوں نے پیدل چلوایا تھا نا، اور کربلا سے شام تک پیدل انہیں سفر کروایا گیا، لے کر گئے، آج ان کی یاد میں ہر دنیا کے ہر ملک میں عاشقان حسین پیدل چلتے ہیں، جسے مشی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی فرقہ واریت کی بات اس میں نہیں ہے، نہ ہی یہ لفظ کسی ایک مسلک سے منسوب ہے۔ کچھ تکفیری عناصر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ مشی یہ شیعوں سے منسوب ہے۔ یہ شیعوں سے منسوب نہیں ہے، پیدل چلنے کو مشی کہتے ہیں، اور پیدل چل کر اپنے گھروں سے نکل کر مرکزی جلوس میں شامل ہونا مشی کہلاتا ہے۔ اور یہ اظہار عشق ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ مسلکی تعصب نہیں ہے۔ اور بے حد خوشی ہوئی، سلام ہے ان عزاداروں کو، سلام ہے ان عاشقان حسین کو جو دنیا کے کونے کونے میں ذکر حسین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کہ امریکہ میں مشیگن کا شہر ڈیئر بورن، جہاں پر چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہی امام حسین سے اظہار عقیدت، اظہار محبت کرتے ہوئے عزاداروں نے تاریخ کا ایک بہت بڑا مشی کا جلوس نکالا، جس میں 45,000 سے زیادہ مومنین نے، عزاداروں نے شرکت کی اور پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام سے اظہار محبت، اظہار عقیدت کیا۔ اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، مومنین کا یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے عزاداروں کا، کہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں اور اتنا پیسفل پروٹیسٹ یہ تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملتا۔ اور یہ عزادار بتا رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم یزیدیت کے خلاف ہیں، ہم یزید والے نہیں ہیں۔ جو یزیدی ہیں وہ شدت پسند ہیں، اسلام میں بدامنی کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ عزادار اپنے آپ کو حسینی ظاہر کر کے امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور وہاں پر جو پولیس والے حفاظت پر مامور، ان کو بھی پانی دیا جا رہا ہے، ان کو نیاز کروائی جا رہی ہے۔ تو ایک بہت بڑا امن کا پیغام ہے جو کہ وہاں کے عزاداروں نے ساری دنیا کو، اور یہ مناظر آپ کو فقط اور فقط حسینیوں کے ہاں دیکھنے کو ملیں گے، اور دنیا میں یہ مناظر کہیں دیکھے نہیں جا سکتے۔ اتنا بڑا ہجوم، اتنا بڑا کراؤڈ، اور پیدل چل رہا ہو اور اتنا پیسفل ہو، یہ کربلا امن کا پیغام ہے، اور یہ ان عزاداروں نے ثابت کر دیا ہے۔ اور اس عزاداری کے جلوس کو روکنے کی بھی ایک شخص نے کوشش کی اپنے طور پر، اور وہاں پر اس نے بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر موجود عزاداروں نے بڑے طریقے سے اس کو وہاں سے بھگا دیا، اور پولیس نے بھی اس شخص کو زیر حراست لے لیا، گرفتار کر لیا، اور وہاں سے اس کو لے گئے، اور یہ پیغام دے دیا ساری دنیا کو۔ اس ساری صورتحال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پرامن عزاداروں کو روکنے والے ہی اصل میں انتشار کا سبب بنتے ہیں، کہ جو پرامن عزاداروں کو روکنا چاہیں وہی معاشرے میں بدامنی اور انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے عناصر کو گرفتار کرنا چاہیے۔ سلامت رہیں یہ عزادار، سلامت رہیں عاشقان حسین کے جو دنیا کے کونے کونے میں ذکر حسین کر کے، پرچم امام حسین علیہ السلام بلند کر کے یہ پیغام دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ یہ علم بلند رہے گا،
یہ ذکر جاری و ساری رہے گا، یہ کبھی دبایا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھیں، دنیا کو غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ آج جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ کبھی ذرا مسلکی تعصب سے باہر نکل کر اور فرقہ واریت کی سوچ سے نکل کر سوچیں کہ یہ دیوانے تو نہیں ہیں، یہ پاگل تو نہیں ہیں، یہ جو چل کر جا رہے ہیں جلوس میں، یہ کیوں چل رہے ہیں؟ در حقیقت یہ امام حسین علیہ السلام سے اور اہل بیت سے اظہار محبت، اظہار عشق کرتے ہیں، اور ذہنوں میں ان نفاداروں کی ایک ہی بات ہے، ذہنوں میں ان کے امام سجاد علیہ السلام کی قید اور ان کا پیدل چلنا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر اسیران کربلا ان مومنوں کے، ان عزاداروں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ جو یہ پیدل سفر کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کرتے، کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان کے سینوں میں یہ درد ہے، یہ رسول اور آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ساری دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ ان مظلومین کو آج سے 1400 سال پہلے پیدل چلایا گیا تو ہم بھی آج اسی رسم کو نبھا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، ہم مظلوم کے طرفدار ہیں۔ تو جو مظلوم کا حامی ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا، جو محب اہل بیت ہے، وہ اس عفاداری کا، اس پیدل چلنے کا طرفدار ہے۔ اور جو جس کے دل میں کوئی بغض ہے، جس کے دل میں یزیدیت ہے، وہ ان چیزوں کے خلاف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس عفاداری کو روکا جائے، وہ ان کے خلاف ہیں، ان نفاداروں کے خلاف۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، کہ دیکھ لیں تمام تر کوششیں، سازشوں کے باوجود آج عزادار اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں الحمدللہ، اور کامیاب رہیں گے۔ اور یہ مقاصد ان کے ذاتی مقاصد نہیں ہیں، بلکہ محبت حسین، پیغام حسین کو دنیا میں پھیلانے کا ایک ہی مقصد ہے ہر عزادار کا، اور وہ مقصد الحمدللہ پورا ہو رہا ہے، اور تمام حسینی دنیا بھر میں اسی کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ تفریق، یہ مسل کی تعصب، یہ اس انداز میں ختم ہوا ہے کہ تفریق واضح ہو گئی ہے کہ حسینی ایک طرف ہیں، اس میں اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، دیگر مسالک کے، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں جو حسینی ہیں، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اور دوسرا گروہ ایک طرف ہو گیا ہے کہ جو یزیدی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ذکر حسین کو دبایا جائے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی عقیدت ہے جو 14 صدیوں بعد بھی مومنین کے دلوں کو گرماتی ہے، اور عزادار لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، سلام یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم 1400 سال پہلے تو نہیں تھے، لیکن اگر ہوتے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے اور لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کے کربلا کی خاک میں مل جاتے۔ تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، وہاں بھی خاک ہی ہوتے، مگر خاک شفا ہوتے۔ سلام یا حسین، سلام بر عاشقان حسین، عزاداران حسین سلامت رہیں، تمام ماتمی سلامت رہیں، محبان اہل بیت سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔